چنانچہ جب مالوں میں اسراف ہوتا ہے تو مال کی برکت چلی جاتی ہے، پھر آدمی مال کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے زیادہ کماتا ہے۔ کیوں کہ غلط جگہ خرچ کر دیتا ہے اسراف کی وجہ سے، تو اس کو زیادہ کمانا پڑے گا۔ جب زیادہ کمانے میں وقت اور فکر لگے گا تو دین پر کب چلے گا؟ اس لیے دین میں پیچھے رہ جائے گا، علم نہیں ہوگا، طریقہ نہیں ہوگا، حق کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ کیوں کہ تو صبح شام مصروف ہے کمانے میں، کیونکہ اسراف ہو رہا ہے کہ 10 کی جگہ 20 خرچ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، تو پھر اتنی کمائی لانی پڑے گی، پھر طبیعتیں اس کی عادی ہو گئی ہے اسراف کی وجہ سے، تو اتنا کرنا ہی پڑے گا۔ یہ اسراف ہے، تو اسراف سے منع کیا ہے کہ کھاؤ پیو استعمال کرو، اللہ کی نعمتیں ہیں تمہارے لیے ہیں، لیکن کیا کرو کہ اسراف مت کرو۔ اللہ کو اسراف کرنے والے پسند نہیں ہیں، تو اسراف ہوتا ہے۔ پھر اسراف میں اصلاح نہیں ہوئی تو اس سے آگے جاتی ہے، جیسے وہاں انصاف سے احسان پر گیا تھا کہ اسراف سے آگے کیا، کہ اسراف سے آگے مال میں تبذیر ہوتی ہے۔ تبذیر کے معنی یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے خرچ کرنا، شوق ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، تو پھر کیا ہے یہ شوق، مبذر شوق ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ لگا رہے ہیں، شوق ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح مال خرچ کرنے والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ کا ناشکرا ہے۔ وہ حدیثوں میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو شیطان نے اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ دیکھو کچھ ہوا ہے زمین میں، پتہ لگاؤ۔ تو پتہ لگا کر آئے کہ ایک نبی ہے، وہ پیدا ہوئے ہیں، وہ نبی بھی ہوں گے، اس کی امت بھی ہوگی، اور وہ اس طرح کام کریں گے۔ تو مختصر شیطان نے کہا کوئی بات نہیں، نبی کو ہونے دو اور ان کی امت کو بھی ہونے دو، کام بھی کرنے دو، میں بھی کروں گا۔ پوچھا آپ کیا کریں گے؟ کہ میں یہ کروں گا کہ یہ نبی جہاں لگانے کو کہے گا میں اس کے مقابل کا دوسرا راستہ بتاؤں گا کہ یہاں نہیں لگانا ہے، یہاں لگانا ہے۔ تو یہ اپنی جانی مالی طاقتیں بجائے نبی کے راستے پر لگانے کے دوسرے راستے پر لگائیں گے، یہ منزل کو پھر نہیں پہنچیں گے، یہ پھسل جائیں گے۔ یہ مقابل کی بات ہے۔ اس لیے کہا کہ اس طرح مال کو ضائع کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان خدا کا ناشکرا ہے، اس کو تبذیر کہتے ہیں، بغیر ضرورت شوق ہے، شو کرنا ہے۔ ہاں، اس سے آگے مال کا کیا ہوگا کہ اس سے آگے جو مال جائے گا تبذیر سے کی بلا سے زیادہ سخت بلا کہ پھر مال سے عیاشی آتی ہے۔ اس کو قرآن نے مترف کہا ہے، عیاش لوگ، بس عیاشی ہے مال کی وجہ سے، کیا حق ہے کیا باطل ہے کیا دنیا کیا ہے، کچھ نہیں، عیاشی۔ ایک طبقہ ہو جاتا ہے مال کی وجہ سے عیاش۔ عام طور پر نبیوں کی مخالفت انہیں عیاش لوگوں نے کی ہے ان کے زمانوں میں، کیونکہ وہ عیاش لوگ ہیں، مال کی وجہ چھکے ہوئے ہیں مال میں۔ ہاں، تو وہ عیاش نبیوں کی مخالفت انہوں نے کی ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون، کہ جب ہم نے کسی بستی میں رسول بھیجا تو وہاں کے عیاشوں نے یہ کہا کہ تمہاری دعوت سے ہم کو انکار ہے۔ یہ عیاشی مال نے یہ پیدا کیا ہے، اور ہمیں مال نے یہ رہبری کی ہے مال کے راستے سے کہ انصاف کرو، احسان کرو، اثار کرو، کہ مال اسی لیے ہے